اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک شب بیمار رہا اور اس نے صبر کیا اور اللہ پر راضی رہا تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے کہ اس کی والدہ نے اسے ابھی جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پاک کی عبادت ہر وقت قبول ہے، چاہے تم دل سے پڑھو چاہے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھو، یہ عبادت تمہاری واحد ہے جو ہر صورت میں قبول ہوگی۔ تو چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کریں گے، اور آپ کو ربیع الاول کا چاند بھی ساتھ ساتھ مبارک ہو۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ جاہلیت کی تاریکیاں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے ہیں اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی مدد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑے، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غار، تگڑی، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نو شیرواں کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساو کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم رنگ کا بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، روشنی زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غم زدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ صحابی فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا،
صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ 571 عیسوی اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر پر آپ کی ولادت ہوئی۔ نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعبہ بن لوح بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریفیوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ یہ چند باتیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جو ان کی ولادت سے ہوئی۔ کیونکہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور میں نے سوچا آپ سے چند باتیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیئر کروں، آپ کو علم دوں، نالج دوں، اور ثواب کی نیت سے آپ لوگ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔